لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں پروردگار والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور پروردگار یہ فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس پروردگار کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کرو، اس کے علاوہ کسی کے لیے عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ مانو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خدا کی پرستش کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے کوئی بھی، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، او کلاہما، یا ان میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک بھی نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہیں. ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، بے ادبی سے گفتگو کرنا تو دور کی بات ہے. فلا تقل لہما اف، اف تک بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کہو انہوں نے ایسا کر دیا، جس سے ان کو اذیت ہو، جس سے ان کو تکلیف ہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرمی سے گفتگو کرو، آہستہ سے گفتگو کرو، ادب میں رہ کے گفتگو کرو، سنجیدگی سے گفتگو کرو. پروردگار جہاں اپنی پرستش کا حکم دے رہا ہے، وہیں پروردگار والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دے رہا ہے. آج جس زمانے میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے اولاد سے ان کے لیے شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے گستاخی کرتا ہے، بے ادبانہ گفتگو کرتا ہے، تو قرآن حکم دے رہا ہے فلا تقل لہما اف، دیکھو ان سے اف تک بھی نہ کہو. یہ عظیم حکم پروردگار نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے. اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پروردگار کو حکم کو مانتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے طریقے سے گفتگو کریں، ادب کے ساتھ گفتگو کریں، نرمی کے ساتھ گفتگو کریں. پیغمبر اسلام ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں من اصبح مسخطا لابویہ اصبح لہ بابان مفتوحان الی النار، جب کسی کے والدین کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ جہنم کے دروازے پہ جانے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں من ظلم یتیما اق اولادہ، اگر کوئی کسی یتیم بچے پر ظلم کرتا ہے تو یقیناً اس کی اولاد عاق ہو جاتی ہے. لہٰذا یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. ایک موقع پہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اقبح المعاصی قطیعۃ الرحم والعقوق، گناہوں میں سخت ترین گناہ
گناہوں میں عظیم ترین گناہ عاق والدین، کسی کے والدین اگر کسی کو عاق کر دیں تو یہ سخت ترین گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ کل المسلمین یرونی یوم القیامہ الا عاق الوالدین، قیامت میں جتنے انسان ہوں گے وہ سب کے سب ہم کو دیکھیں گے، سارے مسلمان ہم کو دیکھ سکتے ہیں، مگر جو والدین کا عاق شدہ ہوگا وہ کبھی بھی ہم کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ وشارب الخمر، شراب پینے والا وہ بھی ہم کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ ہمارے اس سماج و سوسائٹی میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں اگر یہ خرابی پائی جاتی ہے تو اس خرابی کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں، کس بنیاد پر، کس وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے کہ آج کے زمانے میں بچے ماں باپ کے کہنے کو نہیں مانتے ہیں، ان کا ادب نہیں کرتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے۔ کینے کی بنیاد پر والدین اپنے بچوں کو عاق کر دیا کرتے ہیں اور یہ بچہ عاق ہونے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم کو کینے سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کینہ اور بغض سبب بن جائے کہ ہمیں اپنے والدین سے، ہمارے والدین ہم کو عاق کر دیں۔ کنجوسی عاق ہونے کا سبب بنتی ہے۔ والدین کو ہم کو خرچ برداشت کرنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، مگر وہ بیمار ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اذیتوں میں ہیں، ہم پیسہ کما رہے ہیں مگر اپنی کنجوسی کی بنیاد پر ان کا علاج نہیں کرواتے ہیں، ہم اپنی کنجوسی کی بنیاد پر ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، لہٰذا وہ تکلیفوں میں رہتے ہیں، اذیتوں میں رہتے ہیں۔ یہ ہماری کنجوسی سبب بن جاتی ہے کہ وہ ہم کو عاق کر دیں۔ دنیا کی وابستگی، ہم دنیا سے اتنا لگاؤ رکھتے ہیں کہ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں کہ وطن میں ہیں کہ ہمارے پاس ہیں، کہ شہر میں ہیں کہاں ہیں، ہم فراموش کر جاتے ہیں۔ ہم اپنے کو یاد رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنے اور دوسرے عزیز اور رشتہ دار کو یاد رکھتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو فراموش کر جاتے ہیں، اپنے والدین کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ مذہب آواز دیتا ہے کہ دیکھو اپنے والدین کو تمہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم نے اپنے والدین کو فراموش کر دیا ہے تو کہیں یہ فراموشی سبب نہ بن جائے کہ تم عاق کے والدین ہو جاؤ، تمہارے والدین تم کو عاق کر دیں۔ بہت سی خرابیاں اس عاق کے والدین کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں کہ اگر کوئی انسان، کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا عاق ہو جاتا ہے تو وہ یاد رکھ لے کہ اسے جنت کی بو کبھی مل نہیں سکتی ہے، وہ جنت کی خوشبو کو محسوس ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس کی جان نکلتی ہے تو بڑی تکلیفوں سے نکلتی ہے۔ جو دنیا سے گزر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچا کے جا رہا ہوتا ہے تو یاد رکھ لے اس کی جان، اس کی روح آسانی سے نہیں نکلتی ہے۔ عذاب قبر سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، عذاب قبر اس کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا ہم کو اپنے والدین کے عاق ہونے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم عاق ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ان تمام ضرورتوں کو پورا کیا تو یاد رکھ لو کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ وہ اگر ہمارے لیے اچھی دعائیں کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم ان کے غلط اپنے کردار کی بنیاد پر عاق ہو جائیں تو یاد رکھ لیں کہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، ہماری بندگی قبول نہیں ہونے والی ہے۔ اگر ہم عاق ہو جائیں اپنے والدین سے اپنی کمیوں کی بنیاد پر، خامیوں کی بنیاد پر، غلطیوں کی بنیاد پر، تو کل انسان کو اپنے بچوں سے بھی یہی دیکھنا ہے، یہی صورتحال پیش آنے والی ہے۔
فقر اور تندرستی میں ایسا انسان مبتلا رہتا ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، ذلت اٹھاتا ہے، اس دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس ذلت سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ توفیق پروردگار سلب ہو جاتی ہے، ایسے انسان کو توفیق پروردگار نصیب نہیں ہوتی ہے، اور دنیا میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے وہ بے رغبت ہو جاتا ہے۔ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے اور ماں باپ اس بچے کو عاق کر دیتے ہیں، تو وہ باپ جو اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے وہ اس میں یہ رغبت نہیں ہوتی ہے، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ جو کیفیت پرورش کرنے میں ہونا چاہیے۔ انسان کس بنیاد پر اپنے والدین کے ذریعے سے عاق ہوتا ہے؟ 3 طریقے ہیں جس کی بنیاد پر انسان عاق ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اپنے زبان اور اپنے گفتار کی بنیاد پر ماں باپ کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرتا ہے کہ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے بچے کو عاق کرنے پر۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ان کی مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بدن کے اعتبار سے بیمار ہیں، انسان کو بیمار کی مدد کرنا چاہیے، سہارا دینا چاہیے۔ نابینا ہیں، سہارا دینا چاہیے۔ کمزور ہو گئے ہیں، سہارا دینا چاہیے۔ جسمانی اذیت میں ہیں تو ان کی جسمانی اذیت کو دور کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پیر کو دبانا چاہیے۔ لہذا کبھی کبھی انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی بنیاد پر اپنے والدین کے ذریعے سے وہ عاق ہو جاتا ہے۔ مال کی مدد کرنے کی بنیاد پر اپنے والدین سے وہ عاق ہو جاتا ہے، ان کی مالی مدد کرنا چاہیے، وہ مالی مدد چھوڑ دیتا ہے، اس کی بنیاد پر عاق کر دیا جایا کرتا ہے۔ یہ عاق ہونا گناہ کبیرہ میں سے ہے، عظیم گناہ ہے۔ ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم اس گناہ سے نہیں بچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم نے ان کی اطاعت نہیں کی ہے تو ہم نے ایک عظیم گناہ انجام دیا ہے۔ اور 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا بہت جلد پروردگار دیتا ہے۔ 3 ایسے گناہ ہیں کہ جس کی سزا پروردگار بہت جلد دیتا ہے۔ پہلا گناہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، ان کے حکم کو نہ ماننا، ان کے حکم کی اطاعت نہ کرنا، لوگوں کے حکم کو بھلا دینا اور دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کو فراموش کر دینا۔ جو لوگ عاق ہو جاتے ہیں وہ ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس کا اندازہ ہم آسانی سے نہیں لگا سکتے ہیں۔ پہلی چیز وہ لوگ جو عاق ہو جاتے ہیں والدین کی دعا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ والدین کی دعا اولاد کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اس عظیم نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، بدبخت دنیا سے جاتا ہے۔ ایسا انسان مورد لعن قرار پاتا ہے، مورد نفرت قرار پاتا ہے۔ ائمہ اور معصومین لعنت و ملامت کرتے ہیں ایسے شخص پر، اس کی عمر کم ہو جایا کرتی ہے، اس کی عمر کوتاہ ہو جایا کرتی ہے، وہ دنیا سے جل چلا جاتا ہے، عذاب الہی کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس کے بچے بھی اسی کی طریقے سے عمل کریں گے، جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے اس کے بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے۔ لہٰذا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں، بہت سی ایسی روایات ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیسے پیش آنا چاہیے۔ ہمارے کئی ماں باپ ہیں، ایک ماں باپ تو وہ ہیں کہ جو ہمیں دنیا میں لائے ہیں جنہیں، اور ایک ماں باپ
ہمارے ایک باپ وہ ہوتے ہیں جو ہمارا استاد ہوتا ہے، یہ ہمارا معنوی باپ ہے، اس کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اور پیغمبر اسلام ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، لہٰذا اگر ہم امت پیغمبر میں ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے باپ ہیں رسول، ہمارے باپ ہیں مولا کائنات، ہمیں رسول کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں مولا کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے، معصومین کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے باپ کی منزل رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو یقین جانیے ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو اس دنیا سے جب جائے گا تو تکلیفوں سے جائے گا، اذیتوں میں جائے گا، ذلت و خواری کے ساتھ جائے گا۔ ایسے ہی ایک شخص تھا کہ حالت احتضار کا وقت تھا، دنیا سے جا رہا تھا، لوگ اس کو کلمہ شہادتین پڑھوا رہے تھے، وہ کلمہ شہادتین پڑھ نہیں پا رہا تھا، اتنے میں رسول آئے، رسول نے بھی کلمہ شہادتین کو پڑھانا چاہا، مگر رسول کہہ رہے ہیں کہ کلمہ شہادتین کو پڑھو، تو ایک مرتبہ وہ پڑھ نہیں پاتا ہے، ماں کی طرف متوجہ ہوا، کیا اس نے تمہارے ساتھ کوئی گستاخی کی ہے، کوئی بے ادبی کی ہے؟ تو اس کی ماں بول پڑی کہ 6 سال ہو گئے ہیں میں نے اپنے اس بچے سے گفتگو نہیں کی ہے۔ وہ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اس کو معاف کر دو، جیسے ہی پیغمبر نے کہا اس کو معاف کر دو، بس اس نے حکم پیغمبر کو سنا، اپنے اس جوان بیٹے کو معاف کیا۔ جوان بیٹے کو معاف کرنا تھا، زبان گویا ہوئی، فوراً اس نے حالت احتضار میں کلمہ شہادتین کو جاری کیا۔ کلمہ شہادتین کو جیسے جاری کیا، وہ ایک مرتبہ پیغمبر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور متوجہ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اے شخص، اے جوان، یہ جملہ کہے۔ بس وہ پیغمبر کی طرف سنتا ہے، پیغمبر کی زبان سے جو فقرات جاری ہوتے ہیں اس کو بغور سنتا ہے کہ پیغمبر نے اس سے کہا، کہو یا من یقبل الاسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل منی اليسیر و واعفو عنی الکثیر۔ بس اس نے جیسے ہی یہ جملہ کہا، بس پیغمبر نے پوچھا بتاؤ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جب حالت احتضار میں تھا تو میرے سامنے کچھ بدبودار چیزیں تھیں، کچھ ایسے انسان تھے کہ جو عجیب شکل میں تھے، لیکن جب میں نے یہ جملہ کہا وہ چیزیں ہٹ گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد پیغمبر نے کہا اس جملے کی تکرار کرتے رہو۔ پیغمبر کے کہنے پر اس جملے کی تکرار کرتا رہا۔ وہ ایک مرتبہ حالت احتضار کے آخری مراحل میں پیغمبر نے پوچھا بتاؤ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا کہ اب تو میرے سامنے سے وہ ساری اذیت کنندہ چیزیں ہٹ گئی ہیں، وہ ساری تکلیف دہ چیزیں ہٹ گئی ہیں، وہ وحشی چیزیں ہٹ گئی ہیں۔ تو پیغمبر نے آواز دی کہ دیکھو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، یہ اب طیب و طاہر ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھ لو میرے دوستو اور عزیزو، اگر ہم گناہ سے بچیں گے اور ماں باپ کے حکم کی اطاعت کریں گے، ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو ہم اس دنیا میں کامیاب زندگی گزاریں گے، اور اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا شروع ہونے والی ہے اس میں بھی کامیاب زندگی گزاریں گے۔ نتیجہ آخرت یہ ہے کہ ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں ماں باپ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان ذلت کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جاتا ہے، لیکن جو ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے والدین کے ذریعے سے عاق ہو جاتے ہیں، وہ اس دنیا سے ذلیل و خوار جاتے ہیں، مورد لعن قرار پاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔